اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ آمنت باللہ احد الحق وحدہ لا شریک لہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک فوز العظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، باواد بلند درود پاک کے گجر نشاور کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من اعوذ به سواک عند حلول الحادث الامم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم۔ حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی اپنی محبتوں، عقیدتوں اور مسلطوں کا خراج بارگاہ رسالت امام نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم حاضرین اکرام اور سامعین حضرات، ہماری آج کی گفتگو بڑی اہم ٹاپک پر ہے۔ گفتگو کا موضوع ہے شان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ کے عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات سننے اور حق بات آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ کے اندر جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لفظی ترجمہ تفسیری ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ پہلے سبقت لے جانے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، یعنی ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کا وہ اول دستہ، اور وہ اول دستہ جو انصار صحابہ کرام علیہ رضوان کا اسلام جنہوں نے قبول فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے، ان کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، رب تبارک و تعالی آگے مجدہ سناتا ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ کہ مفسرین اکرام نے یہاں پر فرمایا ہے کہ مہاجرین سے مراد وہ اول دستہ جو اسلام قبول کیا، جنہوں نے ہجرت کی۔ ان میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، وہ اول درجہ، اول صحابہ کرام علیہ رضوان۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لائے، ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں میں سیدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا،
بچوں میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کرے، یہ مراد ہے مہاجرین۔ اور انصار، فرمایا انصار صحابہ کرام میں جو اول دستہ جو بیت عقبہ، بیت ثانیہ اور بیت ثالثہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیت کے اندر شریک تھے، ان سے مراد انصار صحابہ کرام ہیں۔ اب قرآن کے اندر فرمایا گیا کہ ان صحابہ کرام کی جو پیروی کرتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، بھلائی کے ساتھ چلتا ہے، اللہ ان کے لیے مندی کا اعلان ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ پھر فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ خالی یہ نہیں، جب رب راضی ہو جائے تو رب پھر عطائیں اور نوازشات اور رحمتیں اور نعمتوں سے بھی نوازتا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے ایسی جنت تیار کر کے رکھی ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ نہریں کتنی؟ فرمایا ان کی نہروں سے وہ فیض یاب بھی ہوں گے، لیکن کب تک؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے، اللہ ان کو جنت کی بشارتیں عطا فرما رہا۔ تو شان صحابہ کتنی ہوگی؟ اور صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابہ کی، صحابہ جمع ہے صحابی کی، اور صحابی کہتے ہی اس ہستی کو ہیں کہ جس نے سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل کیا ہو، وہ صحابی رسول ہے۔ اور جو صحابی ہوگا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اس کو نصیب ہوا ہوگا، اس کی شان اتنی ہے، علماء کا اتفاق اور اجماع اس بات پر ہے کہ امت کا کوئی غوث، قطب، اولیاء کاملین میں بڑے سے بڑا مرتبے والا بھی وہ صحابی کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابی کی اتنی شان ہے۔ اب میں اس دائرہ کار کو وسیع کروں گا، اس مضمون کو، کہ صحابہ کرام کی شان اتنی ہے کہ ہم اپنے اپنوں سے پہلے والے غوث، قطب، ابدال، قلندر، مشائخ العلماء، شیخ الحدیث، چاہے جو جتنے مرضی بڑے مرتبے کا ہو، لیکن وہ صحابی کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابی کی شان ہے، اور اللہ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اب یہاں پر اس موضوع کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام اتنی عظیم ہستیاں ہیں، اتنی عظیم ترین ہستیاں ہیں کہ ان ہستیوں نے، وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی بدولت اسلام کی دولت دنیا کے کونے کونے تک پھیلی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی مصاحبت کے لیے اختیار فرما لیا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی پر اپنا ایمان لا کر ان کی سپورٹ فرمائی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسلام اور اپنے آپ کی وحدانیت کا پھیلاؤ جو ان سے دنیا کے کونے کونے تک پھیلایا، اور انہی ہستیوں کی وجہ سے آج ہم الحمدللہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر مسلمان ہونے کے ناطے رب تعالیٰ کی شانیں بھی سنتے ہیں، نبی پاک کی نعتیں بھی سنتے ہیں، اور صحابہ کرام کی سیرت بھی سنتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ کامل ہستیاں ہیں، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام لا کر اسلام کی بنیادوں کو اپنے خون پسینے سے سینچا ہے۔ بلکہ اسلام کی دعوت کے اندر اگر ان کے خون کی ضرورت پڑی تو انہوں نے خون کی ضرورت پیش کی ہے، مال کی ضرورت پڑی تو انہوں نے مال پیش کیا ہے، اپنے اولاد کی ضرورت بھی انہوں نے اولاد پیش کر دی۔ بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان تو وہ ہستیاں ہیں کہ اسلام کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنا پڑا تو انہوں نے رشتہ داری چھوڑ دی۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کے مقابلے میں آتا جہاد کے دوران تو وہ اس پر وار کرنے سے کتراتا نہیں تھا۔ یعنی اس قدر جوش و جذبے کے ساتھ اسلام کو قبول کیا کہ آج ہم انہی کی بدولت الحمدللہ مسلمان ہیں۔
یہ صحابہ کرام کی شان ہے کہ وہ ہستیاں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ دنیا میں قیامت تک جو کوئی جتنے مرضی بڑے مرتبے والا آ جائے وہ اس قطب ابدال قلندر، لیکن وہ صحابی کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابی کسی کی سند سے نہیں بنتا، صحابی کسی علم سے نہیں بنتا، صحابی کوئی حدیثیں زیادہ پڑھنے سے نہیں بنتا، صحابی وہ ہوتا ہے جو نبی پاک کی زیارت کرنے سے بنتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ والضحیٰ کو دیکھتا ہے ایمان کی حالت میں، اللہ اس کو صحابیت کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے، یہ صحابی ہے۔ اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان، اللہ اکبر، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث صفحہ نمبر 4 کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے مجھے منتخب فرمایا اور میرے لیے میرے اصحاب کو پسند فرمایا۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، میرے لیے میرے اصحاب کو منتخب فرمایا اور پسند فرمایا، پھر ان میں سے کچھ کو وزیر، کچھ کو میری اولاد اور رشتہ داروں میں شامل فرمایا۔ اور اللہ رب العزت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا، فمن سبہم، جو ان کو برا بھلا کہے، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگ بھی ہیں، فرمایا فمن سبہم، جو ان کو برا بھلا کہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ مطلق فرمایا، فلاں صحابی نہیں، کسی کا نام نہیں لیا، فرمایا فمن سبہم، جو ان کو برا بھلا کہے، گالی نکالے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت، اللہ کی بھی لعنت، وہ رب کی بارگاہ سے بھی دھتکارا ہوا، وہ فرشتے بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور لوگ بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہاں پر ہی ختم نہیں فرمایا کہ خالی لعنت۔ اب بعض لوگ یہ ہوتا ہے بظاہر نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل میں بغض صحابہ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بظاہر نظر اسلامی تہذیب میں آ رہے ہوتے ہیں، اسلامی رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں لیکن بغض صحابہ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا، فلا یقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، فرمایا یہ جو بندہ بغض صحابہ کے اندر ہے، اللہ رب العزت نہ اس کا کوئی نفل قبول فرمائے گا، نہ اس کا کوئی فرض قبول کیا جائے گا۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ اللہ کے نبی کے مصاحبوں کے بارے میں کوئی بندہ غلط رویہ رکھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا ہے کہ اس بندے کا یہ حال ہے کہ یہ نہ اس کا کوئی نفل قبول ہے نہ کوئی فرض قبول ہے، اس پر ایک تو لعنت ہو گئی۔ اور آگے چلیں تو میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ یہ حدیث مبارکہ سنیں۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگ گروہ بن گئے ہیں جو اہل بیت اطہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام علیہ رضوان پر وار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت کی آڑ میں اہل بیت اطہار کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت وہ ایک سواد اعظم ہے کہ جو کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی رویہ غلط اپنے ذہن میں نہیں لاتے، کیونکہ صحابہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابی بنے، اور اہل بیت اطہار بھی نبی پاک کی اولاد ہونے کی وجہ سے اہل بیت بنے۔ تو ان دونوں کا رشتہ اور محبت ہمارے سینوں میں ہوگا تو ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ کسی ایک کے بارے میں بھی غلط رویہ یا غلط بات یا غلط الفاظ سوچیں گے، ہمارے ایمان باقی نہیں رہنے والا، وہ شخص بے ادبوں میں شامل ہو جائے گا۔ مطلق فرمایا جو میرے صحابہ کے بارے میں غلط بات کہے۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
وعن عمران بن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا میری امت میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں. بآواز بلند کیجیے سبحان اللہ. میرے زمانے کے ہیں، اور میرے زمانے سے مراد صحابہ کرام کا زمانہ. اور فرمایا پھر ان کے بعد بہترین وہ ہیں جو صحابہ کرام کے بعد والے زمانے کے، یعنی جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، وہ تابعین، اور پھر اس کے بعد وہ بہترین زمانے کے لوگ ہیں جو ان کو جنہوں نے دیکھا ہے، یعنی تابعین کو جنہوں نے زیارت کی ہے. مطلب صحابہ کرام کا زمانہ میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بہترین زمانہ ہے، صحابہ کرام کے بعد تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، پھر تبع تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تو بشارت مل گئی بزبان حق سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نشاندہی فرما دی کہ یہ بہترین لوگ ہیں. اور ان کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا ثم ان بعدهم قوم یشہدون ولا یستشہدون، فرمایا ان کے بعد ایک ایسی قوم آئے گی کہ وہ گواہیاں دیں گے لیکن ان سے گواہی مانگی نہیں جائے گی. آج چلے جائیں کوٹوں کے اندر لوگ پیسے لے کر گواہیاں دینے کے لیے تیار ہیں. آپ اپنے الفاظ ادا کریں کہ یہ الفاظ ہیں میرے، اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. آپ کے حق میں وکیل بھی فیصلہ دلوا دے گا، جج بھی فیصلہ دے دے گا، صرف مال کی ضرورت ہے. سرکار نے فرمایا ان کے بعد ایک ایسی قوم آئے گی کہ جن سے گواہی نہیں مانگی جائے گی لیکن وہ گواہیاں دے رہے ہوں گے. بس یہی ہے کہ مال متا دو تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمُونَ، فرمایا ان کے پاس لوگ ڈرتے ایمانتیں نہیں رکھوائیں گے کیونکہ وہ خیانتیں کرتے ہوں. آج کل کے دور کے اندر ہمارے زمانے میں یہ لوگ کہتے ہیں یار آج تو بھائی بھائی کا سکا نہیں ہے، اور بھائی کو کیا امانت، کاروبار میں بھائی کو شریک نہیں کرتے. کیوں؟ زمانہ وہ آ گیا، معاشرہ میں ایسا ہو گیا. ہم نے ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنا شروع کر دی کہ جو نعوذ باللہ ذالک جو پلر آف اسلام ہے صحابہ کرام علیہ رضوان، ان کے خلاف بول رہے، اور پھر اس طرح کی روایتیں ہمارے زمانے میں لا کر گھڑ گھڑ کر پیش کر کے جھوٹی روایتیں جو صحابہ کرام کے خلاف کرتی ہیں، نعوذ باللہ ذالک. میرے نبی پاک نے فرمایا وَيَنظُرُونَ وَلَا يَفُونَ، فرمایا وہ منتیں مانگیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے. ہمارے حال یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کہتے ہیں یا اللہ یہ کر دینا پھر یہ کروں گا، یہ کر دینا تو مسجد تعمیر کروا دوں گا، لیکن جب اللہ رب العزت کی عطا سے وہ کام ہو جاتا ہے نا تو پھر کہتے ہیں یار اتنا پیسہ نہیں، ابھی بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں. منتیں مانگیں گے، نظریں مانگیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے. بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا یظہر فیہم السمن، ان سے موٹاپا ظاہر ہوگا، موٹے ہوں گے. اس روایت کی اس شرح کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ میرات المناجی میں لکھا کہ موٹے ہونے سے مراد کیا ہے. فرمایا موٹے ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان سے موٹاپا ظاہر ہوگا، مطلب مال کی ہوس ہوگی، مالدار کھلانا چاہیں گے، کھائیں گے تھوڑا لیکن ظاہر بہتا کریں گے، بات بات پر غربا کو ذلیل کریں گے. یہ مراد ہے کہ اپنے ان سے موٹاپا ظاہر ہوگا. اب ہمارے حال یہ ہے کہ جب زیادہ پیسے والا اس کی طرف بڑھتے ہیں اور جو کم والا اس کی طرف نہیں دیکھتے. اور آگے فرمایا وَيَحْلِفُونَ وَلَا يَسْتَحْلَفُونَ، فرمایا کہ وہ قسمیں اٹھائیں گے لیکن ان سے قسمیں طلب نہ کی جائیں گی. آج چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی اللہ کی قسم یار پچھو ہے نہ پہ، منڈی بڑی تیز ہے، یہ حال ہے. یعنی وہ معاشرے کے اندر کوئی چیز بیچ رہا ہے نا، اس کو کہنا یہ گلاس ہے، وہ گلاس کی قیمت بتائے گا 20 روپے کا، تیرے واسطے 20 روپے کا، قسم خدا اس تو پہلے کسی نے دیتا ہی نہیں دیتا. یعنی اپنی گفتگو کے اندر جھوٹ اتنا. اور روایتوں کے اندر آیا ہے کہ جو شخص زیادہ قسمیں سچی بھی کھائے نا اس کے مال میں تنگی آ جاتی ہے. تو بتاؤ کہ جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہوگا اس کے مال میں کتنی تنگی آ جائے گی. ہمارا معاشرہ کتنا بگڑتا چلا جا رہا ہے. اور
حالات یہ ہیں کہ ہم ان لوگوں کو سن رہے ہیں، ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف، اور صحابی وہ ہوتا ہے جو نبی پاک کی صحبت سے فیض پاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، صحابہ وہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد کے زمانے کے یہ حالات ہیں، اور ہمارا معاشرہ بالکل آپ اپنے کبھی اٹھا کر دیکھیں تو صحیح ہمیں نظر آئے گا، لوگ جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں، لوگ جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں، قرآن جھوٹا اٹھا لیتے ہیں، مسجد میں جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے بات کے حق میں فیصلہ دلوا دیتے ہیں۔ لوگ جو ان سے ہیں، فرمایا گیا کہ امانت رکھوائی جائے خیانت کر دیتے ہیں، اور لوگ ڈرتے مانتے نہیں رکھوائیں گے، منتیں مانگیں گے لیکن منتیں پوری نہیں کریں گے۔ یہ حالات ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے سامنے ہیں، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رواہ النسائی، نسائی شریف کی سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو۔ کسی صحابی کے بارے میں اتنا سا بھی، ہلکا سا بھی لفظ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہم تو آج 1450 سال کے بعد کے ہیں، وہ کتنے کریم لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک کی صحبت اختیار فرمائی ہوگی، وہ کتنی پاک ہستیاں ہوگی کہ جنہوں نے فیض مصطفیٰ ڈائریکٹ حاصل کیا ہوگا۔ ہم تو آج کوئی دینی معاملات میں عمل کرتا ہو نا، ظاہری وضاحت ہمیں وہ پڑھی لکھی کتابوں کے مطابق نظر آئے تو ہم اس کی عقیدت میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اس کا دستبوسی کر لیتے ہیں کہ یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عامل ہے۔ بتاؤ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جنہوں نے ڈائریکٹ فیض مصطفیٰ حاصل کیا ہوگا، جنہوں نے صحابہ صفہ کے چبوترے میں بیٹھ کر نبی پاک سے علم حاصل کیا ہوگا، اور پھر وہ صحابہ کرام جو ڈائریکٹ اللہ رب العزت کا کلام جب نازل ہوتا ہوگا اور ان کو لکھتے ہوں گے، کاتب وحی ہوں گے، اتنی شانیں ہوں گی ان کی۔ وہ صحابہ کرام جو آج کے غوث کتب قلندر اور بڑے بڑے مشائخ و زعام ان کے قدموں کے برابر میں نہیں ہے، پھر ہم یار ان کے بارے میں نازیبا کلمات کے ہمیں تو تک نہیں بنتا۔ آج بھی ہمارے دور کے اندر بڑے بزرگ دو باتیں کر رہے ہو نا تو چھوٹا بیچ میں کلام کرے تو جھڑک دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو، تمہارا کام نہیں ہے بڑوں کے درمیان باتیں کرنا۔ تو جب یہ جو ہمارا باپ دادا جو ہم سے 50-40 سال بڑا ہے وہ ہمیں چھوٹا ہونے کی حیثیت سے بڑوں کی مجلس میں بات نہیں کرنے دیتا، تو وہ تو 1450 سال بڑے، کیا تک بنتا ہے یار ان کے خلاف باتیں کریں کہ فلاں صحابی نے یہ کیا تو فلاں صحابی نے یہ کیا؟ اور اپنے گھر کو سنبھالو، اپنا ایمان سلامت رکھو۔ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہو کہ جن کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی کسوٹی قرار دے دی ہے، ان کے خلاف کوئی بھی بات نہ کرو۔ سرکار نے مطلق فرما دیا خیر امتی کرنی، فرمایا میری امت میں بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ پہلے والے آخر والے، نہ، اللہ نے بھی قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ رب نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ جب رب کا کلام اور حدیث واضح ہے تو ہم کیوں ان لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں جو تاریخ کے جھوٹے اوراق گھڑ کر ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں اور نئے نئے واقعات اپنے چرب زبانی کے ساتھ بنا کر ہمیں سوشل میڈیا پہ ڈال کر کہہ دیتے ہیں کہ جناب فلاں کی اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، فلاں او بھائی وہ فلاں مسئلہ صحابہ کرام علیہ رضوان سر آنکھوں پر، وہ ہمارے تاجدار ہیں، ہمیں تک ہی نہیں بنتا کسی صحابی کے بارے میں یا اہل بیت اطہار کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ سن جائیں، کیونکہ میں گدھا ہوں صحابہ کا، میں گدھا ہوں اہل بیت اطہار کا، تو ہمیں تک نہیں بنتا کسی صحابی کے بارے میں یا کسی اہل بیت اطہار کے بارے میں ہلکا سا بھی جملہ سنیں یا اس کو بولنے دیں، کیونکہ ہمارے ایمان کی حرارت یہ ہے، غیرت ایمانی یہ ہے۔ اللہ قرآن میں ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری، یہ وہ ہستیاں اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے جنت کے اندر نہریں تیار کر رکھی ہیں جس کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور دیکھو تیری بشارت کن کے لیے، فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، قرآن سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 100 پوری 100 نمبر آیت پڑھ کر دیکھیں، لفظی ترجمہ پڑھ کر دیکھیں،
اللہ فرما رہا ہے کہ جو ان کے نقش قدم پر بھلائی کے ساتھ چلے گا اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ صحابہ وہ تھے جن کو ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ایسے لوگوں، آج کل تو ویسے ہی چوڑے چمار شکل کے ہوتے ہیں، داڑھی منڈی ہوتی ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت کے اندر جناب گریبان کا بٹن کھلا ہوتا ہے، اور پھر جناب سر پہ ٹوپی بھی کوئی نہیں ہوتی، اور پھر ہاتھ میں کڑے پہنے ہوتے ہیں، کانوں میں بالیاں پہنی ہوتی ہیں، اور علی علی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یار حضرت علی کا یہ درس تھا کہ تم شرابیں پیو نمازیں نہ پڑھو؟ نانا، اہل بیت اطہار کا یہ قطعاً یہ درس نہیں تھا۔ اور صحابہ کرام کی محبت کرنے والے بھی یہ سوچیں کہ کبھی بھی صحابہ کرام کا یہ درس نہیں تھا۔ صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت اطہار بھی ہمارے، اور یہ تو ایمان کی کسوٹیاں ہیں، ان سے پیار کرنا ہمارا حق ہے، ضرورت اس امر کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا لوگوں میں ایک ایسا زمانہ آئے گا جو بکثرت جمع ہو کر جہاد کریں گے، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا بکثرت اکٹھے ہو کر جہاد کریں گے، اور پھر جب فیعم من الناس لوگ اکٹھے ہو جائیں گے فیقولون هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اکٹھے ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا تم میں سے وہ کوئی ہستی ہے جس نے نبی پاک کی مصاحبت یعنی صحابیت کا شرف حاصل کیا ہے؟ فرمایا فیقولون نعم، وہ کہیں گے ہاں ہم میں ایک شخص ہے، فیفتح لہم، فرمایا اللہ رب العزت اس صحابی کی وجہ سے ان لوگوں کو فتح عطا فرما دے گا۔ اس بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کو آپ پڑھ کر دیکھیں، بڑی لمبی طویل حدیث مبارکہ ہے، میں وقت کی قلت کے پیش نظر یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پر صحابی کی نسبت سے، صحابی کی موجودگی میں اس کے وسیلے سے دعا مانگی جا رہی ہے، اللہ ان لشکر والوں کو فتح عطا فرما رہا ہے۔ یہ نہیں فرمایا گیا فلاں صحابی، فلاں بدری، فلاں انصاری، فلاں کاتبین وحی میں سے ہوگا، مہاجرین میں سے ہوگا فلاں، نہ، ہمیں یہ تک نہیں بنتا۔ ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والا ہر صحابی ہمارے سر کا تاج ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض لوگ کلام کر جاتے ہیں، نعوذ باللہ ذالک، جبکہ وہ خال المومنین ہیں، یعنی مومنوں کے ماموں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی بہن کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، تو ہمیں یار ٹک نہیں بنتا ہے کہ کبھی ہم مقابلہ بازی کروائیں۔ ہم جب اپنے رشتے، اپنی لڑائیاں باہر نہیں ذکر کرتے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں اتنے ہلکے جملے، الامان والعافیہ، ہر صحابی جنتی ہے۔ میرے نبی پاک نے فیصلہ سنا دیا، قرآن کا فیصلہ ہے، ہر صحابی جنتی ہے کسی کے بارے میں۔ تو جب جنتی صحابی عادل ہوتا ہے، اور ہر صحابی عادل بھی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، تو ہم اپنے کسی بڑے کے بارے میں ہلکا کلام نہیں سن سکتے، تو صحابہ کرام کے بارے میں کیوں سنیں گے؟ تو لہذا تاریخ کے وہ جھوٹے اوراق جو ہمارے سامنے رکھے جائیں، ہمارا تک نہیں بنتا ان فتنوں میں جا کر ان اوراق کو سنیں، بلکہ ہم ان سے سنیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام کو بھی مانا اور اہل بیت اطہار کو بھی سر پر رکھا، ان کو بھی اپنے سر کا تاج بنایا، کیونکہ اگر اہل بیت اطہار ہیں وہ نبی پاک کی نسبت سے ہیں، اور صحابی بھی تو نبی پاک کی نسبت سے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ہستیوں کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، فرمایا اگر تم میں سے کوئی بندہ سونا احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے، کتنا؟ احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے۔ آج کل تو تولے ماشوں پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، فرمایا اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے، وہ صحابی کے ایک مٹھی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی صحابی کی اتنی شان ہے کہ جو احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے، اور صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہماری برابری نہیں بنتی تو یہ گندی زبان ہم ان کے بارے میں کیوں کھول رہے ہیں؟ ہم اپنا بھی ایمان برباد کر رہے ہیں۔
میرے نبی پاک نے فرمایا کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں غلط الفاظ کہتا ہے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی اور لوگوں کی لعنت ہے۔ واضح فرمان ہے، کوئی بیچ میں الفاظ کا ہیر پھیر ہے ہی نہیں، ہمارے سامنے کھل کر ہمارے ایمان کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کن کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔